آزادی یہ ہے ہمارا دماغ آزاد ہو، اصل آزادی یہ ہے ہمارا دل آزاد ہو، اصل آزادی یہ ہے یہاں پر ہندو مسلم سکھ عیسائی سب بھائی بھائی بن کر زندگی گزارے، امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخوت کے ساتھ، غمخواری کے ساتھ، ہر ایک تو ایک دوسرے کے مسیحا بن جائیں، غمخوار بن جائیں، اصل آزادی اسی کا نام ہے۔ ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ اسٹیج پر جلوہ افروز مہناز محترم حضرت مولانا علی الدین قاسمی ندوی اور ہمارے چیف گیسٹ جناب عدنان عبداللہ اور دیگر معزز مہمانان کرام اور علماء اعظام اور طلباء کرام، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس سرزمین میں ہم ہیں اس سرزمین کو انڈیا، ہندوستان اور بھارت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس سرزمین کے قدیم باشندوں میں سب سے پہلے دراوڑ ہیں، دراوڑوں کے بعد آریاؤں نے یہاں پر بسیرا کیا اور آریاؤں کے درمیان اور دراوڑوں کے درمیان زبردست جنگ ہوئی جس میں آریاؤں کو فتح نصیب ہوئی اور دراوڑوں کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا، لیکن معمولی سا طبقہ اس ملک میں رہا جس کو کیا شوگر اور بھٹی کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کو تک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پھر آریاؤں میں 3 درجے ہوئے، نمبر 1 پر برہمن ہے، نمبر 2 پر چھتری ہے اور نمبر 3 پر ویش ہے۔ برہمن جس کی حکومت چل رہی ہے، چھتری جس کا کام ہے کہ وہ فوجوں میں جا کر کام کرے، وہ فوج کی حیثیت سے کام کرے، اور ویش کا کام ہے کہ وہ کھیتی باڑی کرے، اور چوتھا طبقہ شوگر کے نام سے جانا جاتا ہے وہ دراوڑوں کا طبقہ ہے۔ اسی بنیاد پر اگر دراوڑوں کی طرف سے اگر مندر میں کوئی جاتا ہے مندر صاف کروایا جاتا ہے، کیونکہ دراوڑوں کا تعلق آریاؤں سے نہیں ہے، شوگر کا تعلق ان تینوں طبقوں میں سے کسی طبقے سے نہیں ہے، لہذا ان کو دلت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، بھنگی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ وہ جھاڑو لگائے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ پوچھا لگائے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ گندگی صاف کرے، کچرے صاف کرے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر جو یہاں پر آئے وہ منگول آئے، پھر چوتھے نمبر پر گجر آئے، راجپوت کے نام سے جنہیں جانا جاتا ہے، اور 5ویں نمبر پر مسلمانوں نے اس ملک میں بسیرا کیا۔ اگر آپ ہندوستان میں مذہب کے تناظر میں دیکھیں، یہاں پر ہندو مذہب ہے، پھر ہندو مذہب کی اصلاح کے لیے ہندو مت وجود میں آیا، پھر جین مت وجود میں آیا، پھر سکھ عیسائی وجود میں آیا، پھر ان تمام چیزوں کی اصلاح کے لیے، ان تمام مذاہب کی اصلاح کے لیے اسلام وجود میں آیا ہے۔ ہندوستان میں غیر ملکی جو لوگوں نے، خاندانوں نے قبضہ کیا ہے، اس کا آغاز موریہ خاندان سے ہوتا ہے۔ موریہ خاندان کے بعد نند خاندان کی حکومت یہاں پر قائم ہوتی ہے، پھر نمبر 3 پر چندر گپت کی حکومت آتی ہے، پھر اشوکا ہے، پھر گپتا خاندان کی حکومت ہے، پھر دیگر حکمراں کی باری آتی ہے، پھر گجر راجپوت کی آمد ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اسلام کی آمد اس ملک میں ہوا کرتی ہے۔ اسلام میں بھی، مسلمانوں میں بھی مختلف قوموں کا بسیرا، مختلف خاندانوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ نمبر 1 پر غزنوی خاندان، پھر غوری خاندان، پھر اسی طریقے سے غلاموں کی حکومت آئی، پھر خلجی خاندان، پھر تغلقی خاندان، پھر مغلی خاندان، پھر مغلیہ سلطنت کا قیام عمل میں آتا ہے۔ مغلیہ سلطنت کے قیام کے بعد خاندان سنی خاندان عارضی طور پر آتا ہے، پھر مغلیہ سلطنت کی واپسی ہوتی ہے، اور مغلیہ سلطنت میں پھر بابر آتے ہیں، پھر ہمایوں آتے ہیں، جلال الدین اکبر آتے ہیں، جہانگیر آتے ہیں، شاہجہاں اور اورنگزیب آتے ہیں، پھر اس کے بعد دیگر مغل حکومتیں، مغل حکمراں آتے ہیں، اور آخر میں بہادر شاہ ظفر کی حکومت آتی ہے، پھر ان کے بعد شاہ عالم کا دور آتا ہے۔ مجموعی طور پر مسلمانوں کی جو حکومت شروع ہوتی ہے 713 سے لے کر 1857 تک، اور 1857 میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے تقریباً 1150 سال تک مسلمانوں کی حکومت اس سرزمین میں قائم رہتی ہے۔ اس کے بعد 1601 میں توجہ کی بات ہے، 1601 میں ملکہ ازبت کی اجازت سے 100 تاجروں نے 30,000 پاؤنڈ کی خطیر رقم کو خرچ کرتے
انڈیا کمپنی کی یہاں بنیاد ڈالی گئی. اس وقت مسلمانوں کی حکومت تھی، لیکن مسلمانوں کی حکومت میں زلزلہ پیدا ہو چکا تھا، کمزور ہو چکی تھی، ڈاواڈول ہو چکا تھا. تقریباً 150 سال تک ایسٹ انڈین کمپنی سرزمین بنگال کو اپنا مرکز تسلیم کرتے ہوئے اپنی تجارت کو فروغ دیتی رہی. لیکن جب مسلمانوں کی حکومت مزید کمزور ہو گئی، سن 1757 میں پراسی کے میدان میں سراج الدولہ سے مقابلہ ہوا اور سراج الدولہ کو میر جعفر کی غداری کی وجہ سے شکست دی اور وہاں سے باضابطہ انگریزوں کی حکومت شروع ہوتی ہے. انگریزوں کی حکومت کا دور اس وقت بھی شروع نہیں ہوتا ہے، بلکہ کشاکشی اور آپس میں زبردست گھمسان کی جنگوں کا دور شروع ہوتا ہے. اور پھر 1799 میں ٹیپو سلطان بھی شہید ہو جاتے ہیں. 1803 میں شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ وجود میں آتا ہے اور اس سرزمین ہند کو یہ فتویٰ صادر کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں پر جنگ کرنا اور مسلمانوں کو آزادی کے میدان میں کودنا واجب ہے، فرض ہے. چنانچہ اس فتوے نے مسلمانوں کے درمیان ایک آگ لگا دی اور مسلمان میدان میں آئے. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور ان کے شاگرد رشید سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ایک جماعت وجود میں آتی ہے، جن کے ہمراہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید عبدالحی برہانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ دونوں ہمراہ ہوتے ہیں، شانہ بشانہ چلتے ہیں، لیکن آخر میں 1831 میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بلی بالاکوٹ کے میدان میں شہید کر دیا جاتا ہے. پھر 1857 میں جو زبردست جنگ ہوتی ہے، مسلمانوں کو اس میں شکست ملتی ہے اور باضابطہ وہاں سے 1857 سے انگریزوں کی حکومت شروع ہوتی ہے. 1857 کے بعد 1866 میں سرزمین دیوبند میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد عمل میں آئی، جہاں سے مولانا محمد قاسم نانوتوی اور مولانا حسین احمد مدنی اور ان سے پہلے مولانا شیخ ہند محمود الحسن دیوبندی اور ان کے شاگرد رشید مولانا حسین احمد مدنی اور ان کے رفقا عبید اللہ سنگھی اور ان جیسے مردان مجاہد کھڑے ہوتے ہیں اور اس ملک کی آزادی کی خاطر تن من دھن کی بازی لگاتے ہیں. اور ایک وقت آتا ہے کہ الہلال البراق کے ذریعے سے آگ لگائی جاتی ہے. جس وقت مولانا ابو کلام آزاد 12 سال کے ہوتے ہیں، الہلال وجود میں آتا ہے اور اسی طریقے 16 سال کے ہوتے ہیں، البراق وجود میں آتا ہے. مولانا کی تحریر میں انقلاب ہوا کرتا ہے. پھر 1919 میں خلافت کی بنیاد عمل میں آتی ہے. پھر وہیں سے ریشمی رومال کا دور شروع ہوتا ہے اور اسی موقع پر 1919 میں جب یہ علماء ہند کی بنیاد پڑتی ہے اور 1925 میں RSS کی تنظیم وجود میں آتی ہے جو کہ غدار ہوتی ہے اور جو کہ ملک کے مخالف تنظیم ہوا کرتی ہے. اور ان محنتوں کے نتیجے میں 1947 میں جو ہندوستان آزاد ہو جاتا ہے. حضرات، سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہندوستان کو آزادی دلانے میں کن لوگوں نے کردار اور کن لوگوں نے زبردست کارنامے انجام دیے ہیں. اس کا جواب سیدھا جواب یہ ہے کہ جنہوں نے اس میدان میں قدم رکھا ان کو مولانا کے نام سے مخاطب کیا گیا، مولانا کے لقب سے انہیں مرتب کیا گیا. مولانا علی جوہر کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، اس کے باوجود بھی انہیں مولانا کہا گیا. مولانا شوکت علی کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، دارالعلوم دیوبند یا نظمت مولانا کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، تب بھی ان کو مولانا کے لقب سے انہیں مرتب کیا گیا. مولانا ابو کلام آزاد بھی کسی دارالعلوم دیوبند یا کسی مدرسے سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور دینی علوم سے انہیں آراستہ اور برابر فرمایا تھا، اس لیے ان کو بھی مولانا کہا جاتا ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ مولانا اس کو کہا جاتا تھا جن کے اندر جانبازی، جن کے اندر دغابازوں سے، جن کے اندر ظالموں سے لڑنے کا جذبہ ہو، جن کے اندر مجاہدانہ شان ہو، ان کو مولانا کہا جاتا ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر وہ مدرسہ، ہر وہ ادارہ جو کہ قرآن اور احادیث پر مبنی ہو، جس کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر جس کی بنیاد عمل میں آئے، اس میں آزادی کی روح ہوا کرتی ہے. اسی لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کے سامنے ان کے صاحبزادے کو کوڑے مارنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اے عمرو بن عاص، اگر یہ کوڑا آپ کو بھی مار دیا جاتا تو غلط نہ ہوتا. آپ نے کیا سمجھ لیا ہے کہ آپ جس پر چاہے ظلم کرتے ہیں؟ پتہ یہ چلتا ہے میرے عزیز دوستو، اسلام نام ہے آزادی کا. اس سرزمین ہند میں ہم مسلمان جب تک تھے آزادی کی روح قائم تھی، لیکن کچھ ہزاروں نے سرزمین ہندوستان میں، سرزمین ہند میں قدم رکھا اور یہاں کے باشندوں کو غلام بنا لیا اور 1947 میں اس ملک کو آزادی نصیب ہوئی اور آج پورے ہندوستان میں آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے. آزادی کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں. ہر مدرسے میں، ہر کالج میں، ہر یونیورسٹی میں، ہر گاؤں میں ہر بچے کی زبان سے یہ آواز نکل رہی ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستہ ہمارا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آزادی ہے یا سلام ہے؟ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، یہاں کے باشندگان کے واسطے سے حکومت ہند تک یہ سوال پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہاں کی آزادی ہے جبکہ یہاں کے باشندگان پر روزانہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مظلوموں کو بس زندہ ڈال دیا جا رہا ہے. کہ یہ آزادی ہے؟ اور یہاں پر آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگر کسی نے بھی اپنے مذہب میں عمل کیا انہیں اسے زندہ ڈال دیا گیا، جیلوں کی سلاخوں میں ڈال دیا گیا. آخر انہوں نے کون سا ظلم کیا تھا؟ کون سا ظلم کیا تھا؟ NRC کے نام پر اور مختلف CA کے نام پر آپ اگر یہاں کے باشندگان جنہوں نے اپنا خون بہایا، جنہوں نے اپنی گردنیں کٹائی، جنہوں نے اپنی بیویوں کو بیوہ بنایا، جنہوں نے اپنے بچوں کو یتیم بنایا، آج ان کے بچوں کو چندرے کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے. آج ان کے بچوں کو جیلوں کی سلاخوں میں ڈالا جا رہا ہے جبکہ کوئی غلطی نہیں. آج جامعہ ملیہ پر پابندی لگائی جا رہی ہے، آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پر پابندی لگائی جا رہی ہے، آج اگر دارالندۃ العلماء پر پابندی لگائی جا رہی ہے، آج دارالندۃ العلماء اور دارالدیوبند پر گاہے بگائے چھاپے مارے جا رہے ہیں صرف اس لیے کہ قرآن اور احادیث کی تعلیم دی جا رہی ہے. میرے عزیز دوستو، آج کتنے لوگ ہیں جن کو کہ بے گناہ اور بلا کسی جرم میں انہیں جیل کی سلاخوں میں ڈالا گیا. اسے ہم آزادی تسلیم نہیں کرتے ہیں. آج مساجد، آج مدارس، آج مکاتب، آج علماء اور آج طالبان علوم نبوت خوف و ہراس کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں کیونکہ ان کے سامنے جنید کا قتل سامنے موجود ہے. کیونکہ آج ان کے سامنے وہ بیچارہ معصوم، وہ بیچارہ خالد سیفی جن کو کہ بغیر کسی جرم کے جیل کی سلاخوں میں ڈالا گیا، آج ان کی وہ وحشت، ان کی وہ دہشت طالبان علوم نبوت کے زیر دباغ میں بیٹھی ہوئی ہے، جن کا سفر کرنا مشکل ہو جا رہا ہے، گھروں سے باہر نکلنا مشکل ہو جا رہا ہے. کہ جھنڈے کے لہرا دینے سے یقیناً ہمارے اس میں خوشی ہے، لیکن اصل آزادی یہ ہے ہمارا دماغ آزاد ہو، اصل آزادی یہ ہے ہمارا دل آزاد ہو، اصل آزادی یہ ہے یہاں پر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب بھائی بھائی بن کر زندگی گزارے، امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخوت کے ساتھ، غمخواری کے ساتھ، ہر ایک دوسرے کے مسیحا بن جائیں، غمخوار بن جائیں. اصل آزادی اسی کا نام ہے. میرے عزیز دوستو، آج ہم سے اگر آپ قربانیاں تلاش کرتے ہیں، آپ نے کیا دیا ہے؟ سرزمین ہند کے چپے چپوں سے پوچھو، تاج محل سے پوچھو، قطب مینار سے پوچھو اور یہاں کے عالیشان عمارتوں سے پوچھو، آخر وہ کس نے دیے؟ وہ ہم نے دیے تھی. کہاں پہ ہم شمار کرتے رہے؟ اخیر میں ایک بہادر شاہ ظفر کی جو نظم ہے وہ میں پیش کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں، جو کہ خیالی کی گفتگو حضرت محمد صاحب کی ہوئی ہے. لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے
اور اپنا درد ظاہر کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور ان کے پیچھے میں گھر والے ہیں اپنے گھر والے کو معامل کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں بلبل کو آسمان سیاد سے گیا بلبل کو آسمان سیاد سے گیا قسمت میں